وہ کیا جانتا ہے جاہل ان پڑھ گنوار؟ وہ کیا جانتا ہے گوبر اور موت کا کھانے پینے والا کہ محمد عربی کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ۔ وقال اللہ عز وجل فی القرآن المجید فی موضع آخر، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ إلى آخری۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رسول محترم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ رحمت میں جی لگا کر پھر ایک بار درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت علیہ رحمت رضوان نے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان فرمایا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، کہ میرے غوث آپ کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ اے میرے غوث، اللہ نے آپ کو کتنی بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اور چونکہ ہم اہل ایمان ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا تعلق ناجی جماعت سے ہے، نجات پانے والی جماعت سے ہے، اور نجات پانے والی جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے مشکل گھڑی میں دنیا میں بھی کام آتے ہیں، اور اس دنیا کے بعد آخرت میں بھی اللہ کے نیک بندے مشکل گھڑی میں کام آئیں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، یہ حق ہے اور سچ ہے۔ تو امام عشق و محبت علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ پاک نے فرمایا، سورہ یونس کی آیت پاک ہے، الا، غور سے سنو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ان پر کوئی غم ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی طاقت والے لوگ ہیں، دولت مند لوگ ہیں، تم طراق والے لوگ ہیں، لیکن جو اللہ کے سچے اور اچھے بندے ہوتے نا، دنیا کی ان عارضی طاقتیں رکھنے والوں سے نہیں ڈرتے، چونکہ ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ احکم الحاکمین وہ ہے جس نے اسے پیدا فرمایا ہے اور اس کے پاور کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ تو دنیا کی ان طاقتوں سے بھی وہ نہیں ڈرتے، اور الحمدللہ وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ فکر آخرت سے بھی الحمدللہ وہ محفوظ رہا کرتے ہیں۔
اللہ کے دوست ہوتے کون ہیں؟ اللہ اپنا دوست بناتا کسے ہے؟ اللہ اپنے بندوں میں سے کنہیں اپنی دوستی سے نوازتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں کنہیں قربت و نزدیکی عطا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں، جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ پرہیزگاری کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصول پر عمل کرتے ہیں، خاندانی زندگی میں بھی، عائلی زندگی میں بھی، اندرونی زندگی میں بھی، باہری زندگی میں بھی، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بھی، یعنی زندگی کے ہر پل ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہو تو وہاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا خیال ہونا چاہیے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ہو، ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ ہو، ایک بھائی بھائی کے ساتھ ہو، ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ ہو، تو وہاں بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رہنمائی کا لاج و لحاظ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک انسان نماز کا پابند ہے تو وہ پرہیزگار ہے، نہیں میرے دوست، ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان نماز کا پابند ہے تو وہ متقی، وہ پرہیزگار ہے، نہیں۔ صرف نماز کی پابندی سے انسان متقی نہیں بنتا، نماز کی پابندی سے انسان پرہیزگار نہیں ہوا کرتا۔ ایک انسان پر انسان ہونے کے ناطے اللہ کے بھی حقوق ہیں اور بندوں کے بھی حقوق ہیں، تو جب تک اللہ اور بندوں دونوں کے حقوق وہ ادا نہیں کر رہا ہوتا ہے تب تک صرف کسی ایک پہلو کی بنیاد پر متقی و پرہیزگار نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسے اپنا دوست بناتا ہے؟ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ اس لیے کسی انسان کو نماز پر پابند ہونے کی وجہ سے متقی اور پرہیزگار ہم کہہ دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں اچھا کام ہے، بہت اچھا کام ہے، وہ نیک ہیں، وہ بہت اچھا کام ہے۔ اگر نماز کو واقعی رعایت کے ساتھ ادا کرتا ہے، شرائط کا بھی لحاظ ہے، فرائض کی جانکاری ہے، اس پر عمل ہے، واجبات کی جانکاری ہے، اس پر عمل ہے، اور صحت عقیدہ کے ساتھ یہ عمل اگر کرتا ہے تو یہ دیکھ کر اسے نیک کہا جا سکتا ہے، پر اللہ کا ولی نہیں کہا جا سکتا، نہیں کہا جا سکتا اللہ کا ولی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں، اور پرہیزگاری میں یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سب کے سب شامل ہیں، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ بھی شامل، میاں بیوی کے حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، یہ سب کے سب شامل ہیں۔ رب قدیر و جبار کے اس فرمان سے ہمیں یہ مزاج ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف نسبت کی بنیاد پر اپنی قربت و نزدیک نہیں عطا کرتا ہے، کسی کے باپ کے بیٹا ہونے کی وجہ سے قربت و نزدیک نہیں عطا فرماتا، کہیں کے رہنے والے کی وجہ سے قربت و نزدیک نہیں عطا کرتا۔ فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، فلاں ابا کے بیٹے ہیں، میرے بھائی یہ سچ ہے کہ فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، فلاں ابا کے وہ بیٹا ہیں، یہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی قربت انہیں اس بنیاد پہ ایک فلاں کے بیٹا ہیں نہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہر وہ صاحب ایمان جو صحیح العقیدہ ہے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت و نزدیکی اسے ملتی ہے۔ اللہ اپنے ایسے بندے کو قربت و نزدیکی عطا فرماتا ہے، اب وہ کسی باپ کا بیٹا ہو اور کہیں کا رہنے والا ہو۔ اولیاء کرام کی فہرست میں ایک روشن و تابناک نام
حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، حضور سیدنا غوث پاک کا نام آتا ہے، بہت مشہور و معروف، بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن میرے بھائی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت، محبوبیت، شہرت، پرچار اور دنیا جو ادب و احترام سے نام لیتی ہے، اہل دنیا ادب و احترام سے انہیں پکارتی ہے، اہل دنیا اپنے دلوں میں ان کی جو محبتیں رکھی ہیں بسا کر کے، اس بنیاد پر کہ فلاں کے بیٹا ہیں، نہیں میرے دوست، اس بنیاد پہ نہیں، اس بنیاد پہ محبتیں ملی ہیں، اس بنیاد پہ زمانہ ادب کرتا ہے، دنیا ان کا ادب و احترام سے نام اس لیے لیتی ہے کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ میں وہ شامل الحمدللہ کہ زندگی کے ہر پل اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پر عمل کیا اور کرتے رہے، اور رب تبارک و تعالی نوازا، ایسا نوازا کہ مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا، ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا، چرچا ہے اور چرچا رہے گا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، چونکہ آج کل یہ فلاں کے بیٹا ہے، یہ فلاں کے بیٹا ہیں، یہ فلاں جگہ سے تشریف لائے ہیں، میرے بھائی جگہ کی بنیاد پر کوئی مقبول نہیں ہوتا، اگر جگہ کی بنیاد پر مقبول ہوتا تو اس علاقے میں جتنے رہتے ہیں سب کو مقبول ہونا چاہیے جی، اگر نسبت کی بنیاد پر کوئی مقبول ہوتا، محبوب ہوتا، شہرت یافتہ ہوتا، ادب و احترام کا اگر قابل ہوتا تو پھر اس خاندان کے جتنے ہیں سب کے سب کو مقبول ہونا چاہیے تھا، سب کو محبوب ہونا چاہیے تھا، سب کو پسندیدہ ہونا چاہیے تھا، زمانے والے کو ہر ایک کا ادب کرنا چاہیے تھا، احترام سے نام لینا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ گرامر یہ ہے، قانون یہ ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، تب سمجھ میں آئے گا۔ یہ جو آج کل ڈھونگ سب چلا ہے نا، اور ہمارے بے وقوف لوگ جنہیں دین سے کوئی واسطہ نہیں، نہ دین جاننا چاہتے ہیں، نہ دین پڑھنے کا شوق ہے، بس یہ دیکھ لیا کہ فلاں صاحب ہیں، لے پیچھے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا، ہاتھ پاؤں ہے نا، جوتا چپل سب کے سب چومنا شروع کر دیا، دیکھا نہیں کہ یہ کس لائق ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون میں ہیں یا نہیں ہیں۔ میرے دوست، اللہ نے گرامر دیا، قانون دیا ہے، اللہ نے آئینہ دیا ہے پہچاننے کے لیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ آج کی تاریخ میں ہم نے اور آپ نے یہ سمجھا کہ ہم کمائیں کھائیں، یہی ہمارا کام ہے، ہمیں اپنی حقیقت سمجھنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت دی ہے، رب فرماتا ہے اولاد آدم کو عزت دیا ہے، خالق کائنات فرماتا ہے۔ میرے دوست، اگر کھانا کمانا، کھانا پینا ہی زندگی کا اصل مقصد اگر ہے تو میرے بھائی اور بھی تو جانور کھاتے نا، چوپائے بھی کھایا کرتے نا، پشو پکشی بھی کھایا پیا کرتے ہیں نا، کیڑے مکوڑے بھی تو کھایا پیا کرتے ہیں نا، دیگر مخلوقات بھی اس کے حساب سے، اپنے حساب سے وہ غذائیں استعمال کرتی ہے نا، تو پھر ہم میں اور دیگر حیوانات میں، دیگر مخلوقات میں فرق کیا ہے؟ ہم کب سمجھیں گے اس بات کو؟ کب سمجھیں گے؟ جی نہیں، بہت بڑا فرق ہے انسان میں اور دیگر مخلوقات میں، بہت بڑا فرق ہے انسانوں میں بھی، اہل ایمان میں اور دوسروں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس فرق کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے نہیں فرمایا صرف کہ ہم کھائیں کمائیں، گدھے بھی کھاتے کماتے ہیں، وہ بھی محنت کرتے، کتے بھی دوڑ کے کبھی گلی کبھی او گلی، لات کھانے کے بعد بھی، پتھر کھانے کے بعد بھی، پھر وہ دوڑ کے جہاں اس کو ہڈیاں ملتی ہیں، ٹکڑے ملا کرتے ہیں، وہ دوڑ کے وہاں آیا کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جس نے پیدا کیا مقصد تخلیق اس نے بیان فرمائی ہے، جس نے پیدا فرمایا، پیدا کرنے کا مقصد وہی بیان فرما رہا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
میں نے انسان اور جن کو پیدا نہیں فرمایا مگر اپنی عبادت کے لیے، یعنی رب فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو ہم انسان ہیں نا، جب انسان ہیں ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ ہم بندے رب کی عبادت کریں، ہم بندے رب کا کہا مانیں، ہم بندے رب تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کریں۔ تو عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے، عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے، بغیر علم کے عمل ممکن نہیں ہے اور عمل درست نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باتفاق بغیر کسی اختلاف کے مادر زاد ولی ہیں، پیدائشی ولی ہیں، اللہ کا نیک بندہ ہو، وہ پیدا ہونے کے بعد 10 سال 20 سال 25 سال کے بعد ہوئے نہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں نیک بنا کر ہی پیدا فرمایا ہے، وہ مادر زاد ولی ہیں وہ۔ اور ایسے ولی کہ الحمدللہ تاریخ گواہ ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں جب تشریف لاتے ہیں تو الحمدللہ قرآن مقدس کی ایک نہیں دو نہیں کئی ایک پارے با اختلاف 15 پارے 20 پارے کے حافظ بن کر اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، حافظ بن کر۔ ہم میں سے ہر کسی کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ نہیں لینا ہے؟ اور جب وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلتے بڑھتے رہے، جب 4 سال 4 مہینے 10 دن کی عمر شریف ہوئی تو ان کی والدہ محترمہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکتب لے جا رہی ہیں، چھوٹے سے مدرسے میں لے کے جا رہی ہیں جہاں ایک عالم پڑھا رہا ہے، ایک دین کا ایک جانکار دین سکھا رہا ہے، علم مصطفیٰ سینے میں رکھنے والا دوسروں کے دلوں کو علم مصطفیٰ سے روشن کرنے کی نیک کوششیں کر رہا ہے، جن کے سینے میں قرآن مقدس کے کئی پارے محفوظ ہوں، وہ مکتب جا رہے ہیں۔ مزاج کیا مل رہا ہے؟ پہلے پڑھنا ہے۔ مزاج کیا مل رہا ہے؟ پہلے علم ہے، علم کے بعد عمل ہے، عمل پر تسلسل ہو، عمل میں اخلاص ہو، عمل میں محبتیں ہوں تو پھر رب کا کرم ممکن ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کریم ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے محبوب کی رحمت سے اپنی نزدیکی اور قرب اپنے ایسے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ پڑھنا ہے ہمیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف اتنی ہوئی تو مکتب، اور ہمارے بچوں کی جو عمر شریف اتنی ہوتی ہے تو کہاں؟ اسکول۔ کون اسکول؟ جہاں اللہ اس کے رسول کی باتیں نہیں ہوتی، وہ اسکول جہاں دین سے دور کیا جاتا ہے، وہ اسکول جہاں خدا کی معرفت سے دور کی جاتی ہے، وہ اسکول جہاں اسلام سے دشمنی سکھائی جاتی ہے، وہاں بھیجتے ہیں۔ اس پر بھی فخر ہے، اس پر بھی فخر ہے، اور اپنے آپ میں گمان ہے کہ ہم بہت کچھ ہیں۔ نہیں، یو آر نتھنگ، تم کچھ نہیں ہو، ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہم کوئی یہ نہ سوچے کہ میں امام ہوں، نہیں، میں کچھ نہیں ہوں۔ امامت ایک ذمہ داری میری ہے۔ کوئی اگر چیئر پرسن ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں چیئر پرسن ہوں، وہ کچھ نہیں ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ کوئی کسی آفس میں نوکری کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ ہوں، نہیں، وہ کچھ نہیں ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے وہ۔ لیکن ذمہ داری ہی کو کچھ سمجھ بیٹھا ہے، تب نظام بگڑا ہے، سماج بگڑ گیا ہے، مزاج بگڑ گیا ہے، رہنے سہنے کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، کھانے پینے کا سلیقہ، یہ سب کے سب بدلا اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھا ہے، جبکہ حقیقت میں ہم اور آپ کچھ نہیں ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، اولاد آدم بنایا، جس نے پیدا فرمایا وہی اعلان کر رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی، عزت دی ہے۔ پیدا کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت دیا ہے۔ پیدا کرنے والا پیدا کرنے کا مقصد بیان کر رہا ہے
کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ میرے دوستو، آج ہم آدھار کارڈ میں، پین کارڈ میں، دیگر ڈیڈس اور ڈاکومنٹس میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے نام تو رکھتے ہیں، لیکن بتاؤ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، ایک نہیں ایک دن سے 50 سال سے مرنے تک مقصد تخلیق کا اپنے ہاتھوں خون کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آج خون کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آج یقیناً خون کرتے ہیں مقصد تخلیق کا۔ جب مقصد تخلیق کا خون کریں گے تو ذلت و رسوائی تو آنی ہے، آنی ذلت و رسوائی۔ ہم حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، ہم اہل ایمان الحمدللہ، اللہ کے نیکوں کو مانتے ہیں، اور یہ اسلام کی گویا پہچان ہے، اسلام کی صداقت کا نام ہے۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، صدیقین، شہداء، یہ اسلام کی پہچان کا نام ہے، اسلام کی سچائی کا نام ہے، اسلام کی صداقت کا نام ہے، اسلام کی حقانیت کا نام ہے۔ یہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں۔ اور یہی منگل کو آنے والے منگل کو 11ویں تاریخ ہے نا، تیاریاں ہو رہی ہیں نا، اور ہونا چاہیے بھائی، فاتحہ بالکل کرنا چاہیے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، برکت کی چیزیں ہیں، اسے فرض سمجھ کر مت کیجیے گا، واجب سمجھ کر مت کیجیے گا، جی وہ مستحب و مستحسن ہے۔ شروع سے آخر تک اگر نیت ٹھیک ہے تو فاتحہ میں برکت ہی برکت ہے، اگر نیت ٹھیک ہے تو، لیکن مستحب ہے، کرنے میں بہت فائدے ہیں، نہ کرنے میں نقصان نہیں ہے۔ فاتحہ کیجئے، ضرور کیجئے، اللہ نے جو عطا فرمایا ہے، 2 ہی روپے کی بسکٹ لے کر کے، نہیں ہے تو 1 گلاس پانی لے کر کے، یہ ضروری نہیں کہ مرغا ہی ہو، 11ویں شریف میں مرغا تو یاد آتا ہے، پوری تیاری ہے، اب جیسے بھی ہو مرغا کرنا بھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرغا بہت پسند فرماتے تھے۔ حضور غوث پاک نماز پسند فرماتے تھے جی نہیں فرماتے تھے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عملی تاریخ تو یہ ہے، عبادت کی تاریخ تو یہ ہے، خوف خدا کی تاریخ تو یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز حضور سیدنا غوث اعظم نے ادا فرمائی ہے، 40 سال تک۔ اور اس غوث کے نام پہ مرغا کھانے والے 5 وقتہ بھی حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے ہر پل کو عبادت میں گزارا ہے، ہر پل کو عبادت میں گزارا ہے، تو غوث پاک ہیں، تو غوث پاک ہیں۔ یہ جو چٹنگ باز، مکار، عیار، ڈھونگی جو چل رہا ہے نا، میرے بھائی اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، اسلام کا مزاج سمجھو۔ کوئی فلاں کا بیٹا ہے تو اس بنیاد پر خدا کا قریبی نہیں ہو سکتا، فلاں جگہ کا رہنے والا ہے خدا کا قریبی نہیں ہو سکتا۔ رب تبارک و تعالی نے کلیئر فیصلہ فرما دیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں، دین پر عمل ہے، میاں بیوی ہوں، اس تنہائی میں ہوں تو بھی دین کا لحاظ، باپ بیٹا بیٹھا ہو تو بھی دین کا لحاظ، ماں بیٹی بیٹھی ہوں تو بھی دین کا لحاظ، پڑوسی ہوں تو دین کا لحاظ، تو اس سے پرہیزگاری کہتے ہیں۔ ورنہ بھائی باہر کوئی اگر جاتا ہے تو باہر جا کے سب متقی تو ضرور ہو جاتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، لیکن گھریلو حالت کا ذرا دیکھیے، جائزہ لیجئے گا۔ میں نے کسی سے کہا کہ اگر ٹوپی لگانے سے آدمی شریف ہو جاتا نا تو میں بھی بہت بڑا شریف ہوتا، چونکہ بہت دنوں سے میں ٹوپی لگاتا ہوں، میں بہت دنوں سے ٹوپی پہنتا ہوں۔ سر ٹوپی پہننے سے آدمی شریف نہیں ہوتا ہے، میں آج سے پہنتا ہوں ٹوپی، آپ کو پتہ ہے جی؟ تقریباً 9 سال کی عمر تھی میری، 9 سال سے ٹوپی جو مسلسل پہنتا ہوں، لیکن ٹوپی اتنی لمبی مدت سے پہننے کے باوجود میں شریف نہیں بن سکا۔ اس کا مطلب ٹوپی پہننے سے انسان شریف نہیں ہوتا ہے۔ اس بھول بھلیا میں مت رہیے کہ یہ فلاں کے بیٹا ہے جی۔ اسی مکاری اور عیاری نے سماج کو، مسلم معاشرہ کو، مسلم سوسائٹی کو بدعمل بنا دیا ہے، اور اتنی امیدہ دلا دیا ہے کہ ہم ہیں تو بیٹا ہم جہاں جائیں گے بھیتر تو بھی نہ جائے گا،
جی الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو چلیے مرغا فاتحہ کیجئے گا، چونکہ میری گفتگو تھوڑی تلخ ہوا کرتی ہے، حقیقت پر مبنی ہوا کرتی ہے۔ اب میں زبردستی آپ کو بولوں کہ ارے غوث پاک کے نام لیوا ہیں تو جنت کی بہاریں ہیں، جنت کی بہاریں ہیں، تو پھر وہ شعر پڑھنا پڑتا ہے کہ دوزخ کے انتظام میں الجھا ہے رات و دن، دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ جنت میں جائے گا، خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو بھول کیوں گیا؟ پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا، پہلے مر۔ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، فاتحہ کیجئے گا جی، جو جہاں ہے جس سے جو ہو سکے۔ یہ مرغا کو جو لازم بنا کر کے رکھا ہے، اس سے تھوڑا پرہیز کیجئے۔ پیسہ بچائیے، بچوں کی تعلیم میں خرچ کیجئے، پیسہ بچائیے، اداروں کو مضبوط کیجئے، پیسہ بچائیے، اسلامک مسلم تنظیم کو مضبوط کیجئے میرے دوست۔ لیکن وہ قول شاید یاد نہیں ہوگا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ یہ کوٹیشن گزشتہ جمعہ میں نے پیش کیا تھا جی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ ابھی یاد ہے اپنی زندگی کے سیریل نمبر مرغا کا جی؟ 1985 سے مسلسل مرغا، جس کی عمر تب سے ہوگی، پھر اس سے پہلے جن کی عمر ہوگی تب سے ہو۔ یہ جو سیریل نمبر مرغا کا ہے، اگر نماز نہیں ہے تو غوث کیا فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے قبرستان میں انہیں دفن مت کرو، وہ اس لائق نہیں ہے، بے نمازی اس لائق نہیں کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بے نمازی سے اتنے ناراض ہیں، اتنے خفا ہیں کہ حکم دے رہے ہیں گویا کہ مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن مت کرو، وہ اس لائق نہیں ہے۔ کیا اب بھی ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ نہیں لینا چاہیے؟ اب بھی ہمیں اپنی صبح و شام کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ کیا ہمیں اب بھی اپنی صبح و شام کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصول و ضابطے پر نہیں تولنا چاہیے، وزن نہیں کرنا چاہیے؟ یقیناً کرنا چاہیے۔ تب جب ہم اپنی زندگی کا وزن کریں گے تو پھر ہمیں جانا پڑے گا کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا، ہمیں وہ قرآن پڑھنا ہوگا جو قرآن سینے میں محفوظ رکھ کر کے عبد القادر مکتب گیا تھا، جو قرآن کو سینے میں رہ کر غوث پاک مکتب گیا تھا، جو قرآن کو محفوظ رکھ کر کے غوث پاک ایک چھوٹے سے مکتب، ایک عالم دین، ایک دیندار کے پاس، یہ دین کے جانکاری رکھنے والے کے پاس گئے تھے۔ ہمیں بھی اپنے ہاتھوں میں قرآن کی تختی لینا ہوگا، ہمیں بھی قرآن پڑھنا ہوگا اور قرآن کو قرآن کی طرح پڑھنا ہوگا میرے دوستو۔ جب تک ہم قرآن کو قرآن کی طرح نہیں پڑھیں گے، قرآن کو نہیں سمجھیں گے اور قرآنی احکام پر ہمارا عمل نہیں ہوگا، تب تک ہم اللہ کے نیک بندہ نہیں بن سکتے ہیں۔ فلاں کا باپ بن سکتے ہیں، چودھری بن سکتے ہیں، فلاں بن سکتے ہیں، فلاں بن سکتے ہیں، لیکن رب کا نیک بندہ نہیں بن سکتے۔ اب ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لیں کہ قرآن کس کو کتنا پڑھنے آتا ہے، قرآن کس کو کتنا پڑھنے آتا ہے۔ میرے بھائی، قرآن اللہ کی بڑی عظیم دولت ہے، بڑی نعمت ہے ہم بندوں کے لیے۔ ہم قرآن کا احترام کریں۔ کیسے؟ گھر میں جا کر کے تختی اٹھایا اور بس چما چاٹی شروع کر دیا، یہی احترام ہے؟ قرآن کے احترام یہ ہے کہ قرآن کو قرآن کی طرح پڑھیں اور احکام قرآن پر عمل کریں تو قرآن کا احترام ہے۔ اگر قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، قرآن احکام پر ہمارا عمل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کا ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے نیک بندوں سے ہمارا تعلق ہے، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ اگر ہمارا سینہ تعلیم قرآن سے خالی اگر ہو تو یہ بہت افسوس کی بات ہے میرے بھائی، بہت افسوس کی بات ہے۔ اس لیے آؤ قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ۔ آج کی تاریخ میں یہ دنیا کے کتے دریدہ دہن امام الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا اور آزاد گھومتا ہے۔ قوم مسلم پریشان ہے، واقعی پریشانی کی بات ہے، روحانی بے چینی ہے، بے چینی کی بات ہے۔ لیکن میرے بھائی، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آخر اتنی ذلت و رسوائی اس قوم پر کیوں آن پڑی ہے جس قوم کی عزت کا اعلان قرآن کرتا ہے، جس قوم کی بلندی کا اعلان قرآن کرتا ہے، جس قوم کے فائز المرامی کا اعلان قرآن کرتا ہے۔
آخر اس قوم پر ذلت و رسوائی نے کیوں گھیر رکھا ہے؟ آخر کیوں ہر طرح سے جسمانی روحانی ہر اعتبار سے آخر وہ قوم ذلیل کیوں ہو رہی ہے؟ ضرورت نہیں ہے سوچنے کیا؟ ضرورت نہیں ہے سمجھنے کی کیا؟ یقیناً ضرورت ہے سمجھنے اور سوچنے کی میرے بھائی۔ صرف دوسروں کی غلطی نہیں، غلطی اپنی بھی ہے۔ وہ کیا جانتا ہے محمد عربی کو؟ وہ کیا جانتا ہے جاہل ان پڑھ گنوار؟ وہ کیا جانتا ہے گوبر اور موت کا کھانے پینے والا کہ محمد عربی کیا ہے؟ جاننا تو ہمیں نا، دنیا کو سکھانا ہمیں نا، دنیا کو بتانا ہمیں نا۔ دنیا کے قائد مصطفیٰ کا غلام ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار، زمانے کا قائد ہے نا، رہبر ہے، رہنما ہے نا۔ اگر یہی قائد ہی بھٹک جائے، اگر رہنما ہی اگر راہ راست سے دور ہو جائے اگر، تو میرے بھائی جو بے راہ رو ہیں، جو مکمل بے بنیاد ہے، ان کی رہنمائی کون کرے گا؟ آج اگر یہ بہکی باتیں کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کے مجرم ہم بھی ہیں کہ ہم نے نہ دین کو سمجھا، نہ دین سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر اپنے دل میں سجاتے اور عملی طور پر اس کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ چیز ہم دکھائے ہوتے، مصطفیٰ کی عظمت واقعی ہمارے دل میں ہوتی، محبت ہمارے دل میں ہوتی، اور اس پر عمل اگر ہوتا، تو یقین جانو میرے دوستو یہ بکواسی ہمیں سننے کو نہیں ملتی آج۔ جی صرف دوسروں کو بدنام کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ رب نے تو فرمایا کہ تم قو انفسکم و اہلیکم نارا، تم پر جو مصائب و آلام آئے نا، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس لیے میرے دوست آؤ قرآن پڑھو، اللہ کے نیک بندوں کی پیروی کرو، قرآن پڑھ کر کے، قرآن پر عمل کر کے، نماز کی پابندی، نماز سیکھ کر، نماز میں کیا شرائط ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا فرائض ہیں، کس طرح نماز پڑھی جائے، اور نماز کی جو حیت و حالت ہے، کہاں کیا کیا پڑھا جائے، یہ سب کچھ جاننے کی کوششیں کریں۔ آج موقع ہے میرے بھائی، اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، زندگی کے ساتھ ساتھ حیات اور صحت و تندرستی اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ آج اگر سیکھنے کی کوشش نہیں کیجیے گا، نہیں سیکھیے گا، تو ہو سکتا ہے کل آپ زندہ رہو، میں زندہ رہوں، اگر صحت و عافیت ساتھ نہ دے تو چاہ کر کے بھی کچھ نہیں ہو پائے گا۔ منہ میں زبان ہو اور قوت گویائی اگر اللہ واپس لے لے تو چاہ کر کے بھی قرآن پڑھ سکتے کیا؟ درود پڑھ سکتے کیا؟ کلمہ توحید و رسالت، کلمہ شہادت پڑھ سکتے کیا؟ کلمہ تمجید پڑھ سکتے کیا؟ نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے آج ہی کوشش کیجئے، آج ہی سے شروع کر دیجئے میرے بھائی، پڑھیے اور بچوں کو پڑھائیے، پڑھیے اور پڑھائیے بچوں کو۔ دوسروں کو دوشی ٹھہرانے سے پہلے اپنے دامن کا جائزہ لیجئے، اپنے گھر کا جائزہ لیجئے، اندرونی اور باہری زندگی کا ذرا جائزہ لیجئے، تو پھر انشاءاللہ العزیز زندگی میں نکھار پیدا ہو جائے گا۔ اسی تناظر میں آپ کے اس نکمہ خادم نے ایک پہل کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ ہم امت محمدیہ کے لیے بڑی برکت کی چیز ہے۔ مومن دنیا میں بھی برکت دیتا ہے، اور جب جاتا ہے تب بھی برکتیں دے کے جاتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے مومن کے جنازے میں کوئی 40 قدم اس کی جنازے کو لے کے چلا کرتا ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی برکتوں سے 40 بڑے گناہ معاف ہو جائے کرتے۔ سبحان اللہ، ایک مومن جاتا ہے، اتنی برکتیں ہمیں دے رہا ہے، بتاؤ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ جی اب ہم میں سے کتنے لوگوں کو دعائے میت یاد ہے؟ آج 15واں دن ہے، یاد رکھیے گا، منبر رسول سے ایک ایک بولی کا جواب رب کی بارگاہ میں آپ کا نکمہ خادم لے گا۔ یہ لکھ لیجئے آپ، اور آپ کی ڈائری میں تحریر دکھے نہ دکھے، نام اعمال میں تو دکھے گا۔ آج کے 15 دن 14 دن سے لگاتار الحمدللہ آپ کے نکمہ خادم نے کوشش کیا ہے ظہر اور عشاء 2 وقت میں کہ ہمارے لوگ یاد کریں، یاد کریں، یاد کریں، یاد کریں۔ پھر جنہیں یاد ہے تو ہے الحمدللہ، ہے نا، کوشش ان کے لیے ہو رہی ہے، جن کو یاد نہیں ہے تو کم سے کم اب بھی یاد کر لیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس 14 دن میں بہت لوگوں نے یاد کیا، ہمارے بہت چھوٹے بچوں نے، دوستوں نے یاد کیا ہے، ہمارے کئی بزرگوں نے یاد کیا الحمدللہ۔ اسی سلسلے میں آج نماز عشاء کے بعد، آج ہی نماز عشاء کے بعد ایک پروگرام رکھا ہے الحمدللہ۔ ہمارے بزرگ بھی، ہمارے بڑے بھی، ہمارے دوست بھی، ہمارے چھوٹے چھوٹے دوست بھی آج
نماز جنازہ کا ثنا، دعائے میت اور درود پاک الحمدللہ سنائیں گے۔ اس لیے آج محفل رکھیں عشاء کے بعد، اور جتنے لوگ سنائیں گے بڑے چھوٹے سبوں کے لیے آپ ہی کے تعاون سے الحمدللہ تحفہ کا بھی انتظام ہوا ہے جی۔ تحفتاً کھجور پیش کیا جائے گا انشاءاللہ جی۔ تو دنیا میں کھجور کی شکل میں نعمت ہے، اور آخرت میں اجر و ثواب کی شکل میں نعمت ملے گی انشاءاللہ۔ تو آج عشاء کے بعد یعنی عشاء ہی میں شامل ہونا ہے سبھی حضرات کو، اور نماز کے بعد فوراً یہ پروگرام شروع ہوگا الحمدللہ۔ میں سبوں سے امید رکھتا ہوں اور اچھا گمان رکھتا ہوں کہ سبھی سنائیں گے انشاءاللہ العزیز کہ امام صاحب مجھ سے سن لیجئے دعائے میت، اور میرے بھائی میرے لیے نہیں سنائیے گا جی، کسی آئیے مت، میں جانتا ہوں سب کو، جانتا ہوں میں بھی آپ ہی کے معاشرہ کا ایک فرد ہوں جی۔ ان ڈنگ ہانکنے والوں کے لیے زبردست تالا لگا ہے، تالا لگا ہے، جو جبڑے پھاڑ پھاڑ کر کے امام پہ انگشت نمائی کرتے تھے، جبڑے پھاڑ پھاڑ کر کے، بے وضو بھی اور باوضو بھی، یعنی وضو کر کے بھی اور بنا وضو کے۔ ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم پہلے خود کیا کرتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا علاج کریں جی۔ تو آج انشاءاللہ عشاء کے بعد عشاء کی نماز میں شریک ہوں گے، اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ پروگرام ہوگا۔ شاید ٹی ٹاگڑ کی دنیا میں یہ پہلا پروگرام اس نوعیت کا ہوگا، پہلا پروگرام انشاءاللہ العزیز۔ پھر اس کے بعد جگہ جگہ یہ پروگرام ہونا ہے۔ آپ سبھی حضرات آج عشاء کی نماز میں شریک ہوں، اور عشاء کی نماز کے بعد بالکل بڑھ چڑھ کر کے سنانے کے لیے حصہ لیں کہ امام صاحب پہلے میرا سن لیجئے، پہلے میرا سن لیجئے، ایک دم لائن لگنا چاہیے۔ یہ بہترین ریلیف ہے، ریلیف گیہوں چاول بٹ رہا ہے یہ جی۔ آگے بڑھنے کی کوشش وہاں ہوتی نا جی، تو اس سے کہیں زیادہ آج کوشش ہوگی، اور یہ دیکھنے کا منظر ہوگا آج الحمدللہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ آج اس پروگرام میں شریک ہوں اور بڑھ چڑھ کر کے سنانے کے لیے حصہ لیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، پروردگارہ محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان مرد و عورت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک پر عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ اور